السلام علیکم، میں فارحان یامین ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اکاؤنٹ اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں۔ فیس بک پہ بھی اب ہم آگے اپنا پیج بنا لیا، تو یقینی طور پر وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ لاہور کے اندر گزشتہ 2 دنوں میں 2 اہم واقعات ہوئے ہیں، دونوں کے دونوں ہڈن کیمروں کے حوالے سے ہیں، جس کے بارے میں آپ تک آگاہی پہنچانا انتہائی ضروری تھا۔ یہ جو 2 واقعات ہیں جس میں خواتین کی برہنہ جو ویڈیوز ہیں وہ بنائی جا رہی تھی، ایک جو واقعہ ہے وہ گرلز ہاسٹل کا ہے جو کہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں تھا، دوسرا واقعہ پارلر کا ہے جو کہ فیصل ٹاؤن میں واقع۔ اس سے قبل کراچی کے اندر بھی اسی قسم کے ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ تاہم میں لاہور کے 2 واقعات کے حوالے سے بات کروں گا جن کی مقدمات تھانہ جوہر ٹاؤن اور تھانہ فیصل ٹاؤن میں درج ہو چکے ہیں۔ جو پہلا مقدمہ ہے گرلز ہاسٹل کا، وہ ایک لڑکی جو کہ 17 سال کی عمر کی ہے، اس نے جو واش روم ہے وہاں پر کیمرہ لگا دیکھا، اپنے چچا کو انفارم کیا اور اس کے بعد وہ مقدمہ درج ہوا۔ دوسرا پارلر والا جو واقعہ ہے فیصل ٹاؤن والا، اس کے اندر خاتون کپڑے بدلتی ہے اور جس وقت باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سامنے اسکرین کے اوپر جس کمرے میں اس نے کپڑے بدلے ہیں ایل سی ڈی کے اوپر اس کا پریویو دیکھ رہا ہے، تو اس نے بھی پولیس کو انفارم کیا اور دونوں مقدمہ درج ہو گئے۔ ملزمان گرفتار تو مکمل نہیں ہوئے، تاہم پہلے مقدمے کے 4 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ جو دوسرے مقدمے کی جو تفتیش ہے وہ جاری ہے اور دونوں جو ڈی وی آر پولیس نے قبضے میں لی ہے اس میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈی وی آرز کے اندر جو برہنہ ویڈیوز ہیں وہ موجود تھیں۔ اب پہلے واقعے کی میں تھوڑی سی مزید بھی تفصیل بتا دوں، ہاسٹلس کے بھی نام بتا دوں، کتنی لڑکیاں تھیں، کہاں کی تھی، تمام تر وہ تفصیلات بتا دوں۔ پھر دوسرے واقعے کی بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے مدعیہ کون ہے اور اس واقعہ کس طرح پیش آیا، پھر اس کے جو سوشل ایشو ہے، پہلو ہے، اس کے اوپر ہم فائنلی طور پر بات کریں گے۔ پہلا واقعہ جو کہ جوہر ٹاؤن کا ہے، غزل ہاسٹل ہے جو کہ اللہ گول چکر لاہور کے علاقے وہاں بالکل نزدیک ہے، اور یہ جو 2 میاں بیوی ہیں وہ چلا رہے تھے۔ جو ہاسٹل کا نمبر ہے وہ E425 ہے، اس کے باہر 2 دکانیں تھیں اور اس کے اندر جو عملہ تھا وہ تمام کا تمام مردوں کا تھا۔ تو 40 سے زائد اس ہاسٹل میں لڑکیاں قیام پذیر تھیں جن کا تعلق پنجاب بھر کے مختلف تحصیلوں اور ضلع سے تھی۔ یہ تمام کی تمام طالب علمات تھے جس میں زیادہ تر کی جو عمر ہے وہ 17، 18، 16 سال کی تھی، جو کہ ایف اے کر کے لاہور پڑھنے کے لیے آتی ہیں، کوئی میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور وہ ہاسٹلز رہتی ہیں اور لڑکیاں ایک دوسرے سے کیونکہ تعلق میں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہاسٹل کے اندر جاتی ہیں اور رہائش پذیر ہوتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک جو لڑکی ہے، میں اس کا نام تو خیر نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ینگ لڑکی ہے، وہ جس وقت نہانے گئی ہے تو اس نے محسوس کیا ہے کہ جو ایگزاسٹ ہے واش روم کا وہ چینج ہوا ہے اور اس کے اندر سے کچھ ریڈ رنگ کی لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ اس نے توجہ سے جس وقت دیکھا ہے تو اسے محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی نہ کوئی جو ایسی چیز ہڈن لگائی ہوئی ہے، خفیہ لگائی ہوئی ہے، جس سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ باہر آئی ہے، اس نے ہاسٹل سے انتظامیہ سے بات کی ہے، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چچا کو تمام تر باتیں آگاہ کی، اس کا چچا وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے چاچا نے ہاسٹل پہنچنے کے بعد واش روم کو دیکھنے کے لیے جو انتظامیہ ہیں اس سے کہا ہے کہ بھئی 7-8 آپ نے مرد رکھے ہوئے ہیں، اگر 9واں میں جا کے بھی واش روم دیکھ لوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تاہم انتظامیہ نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، اسے وزٹ نہیں کروایا۔ 1.5، 2، 3 گھنٹے اسی درمیان وہ بحث و گفتگو ہوتی رہی ہے۔ وہ جو عملہ موجود تھا وہ کہتا رہا ہے کہ جو 2 مالکان ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ بی او آر سوسائٹی کے رہائشی ہیں، میرا خیال ہے میاں اسلم یا میاں اسلم اس کا نام بتایا جاتا ہے، تو ہم آئیں گے وزٹ کروا دیں گے۔ نہ میاں اسلم آیا، نہ اس کی بیوی زرینہ آئی، تاہم اس کو 15 کے اوپر کال کرنی پڑ گی۔ جس وقت جو 15 پہ کال کی ہے تو وہاں پر موجود جو عملہ تھا جس کی جو 6 لوگ بتائے جاتے ہیں، 6 کے 6 مرد تھے اور یہ بھی لاہور کے نہیں تھے بلکہ پنجاب بھر کے مختلف تحصیلوں اور ضلعوں کے رہائشی تھے۔ وہ فوری طور پر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس آتے ہیں، اس بیچ پولیس کہتی ہے جی ہمیں واش روم کے اندر ایگزاسٹ ہی نہیں لگا ہوا ملا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 2-2.5 گھنٹے جو لوگ وہاں پہ 5-6 موجود تھے انہوں نے، یا 7-8 موجود تھے سیکورٹی گارڈ سے، میں جو بحث کی ہے اس بیچ میں، یقینی طور پر وہ ایگزاسٹ والا جو جگہ تھی جہاں پر کیمرہ لگا ہوا تھا وہ غائب کر دیا۔ اس کے بعد
FIR کے اندر 7 لڑکیاں ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بھی یہ چیز محسوس کی ہے اور آپس میں ڈسکس انہوں نے کی ہے۔ 4 جو ملزمان ہیں اسے گرفتار کر لیا، اور جو میاں بیوی ہیں، جو مین ایکیوزڈ ہیں، اس سے تمام تر واقعے تھے کہ انہوں نے عبوری ضمانتیں کروا لی تھیں۔ اچھا، اب دوسرا جو واقعہ ہے وہ پارلر کا ہے، وہ فیصل ٹاؤن میں ہے۔ اس کا عروسہ جو بیوٹی پارلر ہے اس کا بتایا جاتا ہے ورثہ خاتون ہے جو کہ مساج کے لیے آتے ہوئے کہتے ہیں کندھوں میں درد ہے، میں اپنا مساج کرواؤں گی، تو جو وہ انتظامیہ تھی انہیں چینج جاتی ہے کہ بھئی اب جائیں گوند پہن لیں، جا کے چینج کر لیں، تو کمرے میں جاتی ہے، وہ چینج کرتی ہے، جس وقت وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جس کمرے کا اندر وہ گئی ہے اس کمرے کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا جو پریویو ہے باہر جو مین LCD ہے اس کے اوپر دکھائی دے رہا تھا، تو وہ انتہائی شرمندہ ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نہ صرف میں، میرے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں جنہوں نے یہاں کپڑے چینج کیے ہیں وہ یقینی طور پر ان کی ویڈیوز بن گئی ہوں گی۔ تو اس کی ایک دوست تھی میڈیا کے اندر، وہ اس سے رابطہ کرتی ہے اور وہ DIG آپریشنز کو بتاتی ہے، اور DIG آپریشن اس چیز کا نوٹس لیتا ہے، اور وہاں پر 15 سے پہلے جو پولیس وغیرہ ہے جو بھی ہیں اسپیشل برانچ انہیں وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے، DVR قبضے میں لے لی جاتی ہے، جو وہاں پر عملہ موجود ہوتا ہے جس میں تمام کی تمام خواتین کی ان کو بھی حراست میں لے لیا جاتا ہے، اور اس DVR کو جو خاتون پولیس اہلکار ہیں ان کی موجودگی میں چیک کیا جاتا ہے۔ جب وہ چیک کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو خواتین کی برہنہ ویڈیوز ہیں وہ موجود ہوتی ہے، تو یعنی دونوں واقعے کے اندر یہ چیز تو تصدیق ہوئی ہے۔ جب خواتین جو بچی ہیں یونیورسٹی کی وہ نہانے کے لیے جاتی ہیں، اپنے کپڑے چینج کرتی ہیں تو ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، پارلر کے اندر جو خاتون جاتی ہے کپڑے چینج کرتی ہے تو اس کی بھی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ CCTV کیمرہ خاص طور پر آنے کے بعد خواتین کو مزید غیر محفوظ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل آباد کے بھی ایک بہت بڑے مال کے اندر اسی قسم کا خفیہ کیمرہ لگانے کی جو کچھ عرصے قبل ایک خبر تھی وہ پوری مارکیٹ میں پھر وہ آئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے اس کو جب چیک کیا تھا وہاں سے خفیہ کیمرے چینجنگ روم سے نکل آئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ یقینی طور پر چاہے وہ پنجاب حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، KPK حکومت ہے، بلوچستان حکومت ہے یا وفاق نے مل کر اب بیٹھنا ہوگا، کیونکہ خواتین کی عزتیں سب کی ایک جیسی ہیں۔ کچھ SOPs اس کو بنانے ہوں گے، کیونکہ اس دفعہ جو خواتین کے اس قسم کی جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ بہت ہی نحیف قسم کی PPC کے اندر دفاع 292 جس میں جو ضمانت ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے اور جو مین ایکیوز ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو 15-20 جو طالبات ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہیں اور وہ پری اریسٹ ہو گئی، لیکن انہیں پری اریسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ خود بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں ہاں جی واش روم سے جو ویڈیوز ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اگر اتنی ہی قانون اتنی ہی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھے گا قانون، تو یقینی طور پر باقی جو لوگ ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا جائے گا۔ نہ صرف پولیس کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے، ڈکیتوں سے بھی برا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بھی گھر میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں۔ جب تصدیق ہو جائے پہلے تو تصدیق کریں، ایک پروسیس سے گزاریں، اور جب وہ تصدیق ہو جائے تو وہ پولیس کے لیے چاہے 1 گھنٹے ان کی حراست میں 2 گھنٹے یا 24 گھنٹے، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پولیس والے وہ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے ڈکیتوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ ڈکیتوں اور دہشت گردوں سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر دوسری بات یہ اخلاقی طور پر بھی ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، ایک کاروبار کر رہا ہوں، وہاں کے اوپر میں نے اپنے کلائنٹس کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنا ہے، ان کو تحفظ فراہم کرنا وہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں انہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتا ہوں تو میں وہ کاروبار ہی نہ کروں۔ تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہوگا، سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان لوگوں سے تعلق قطع کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کو اپنا کردار سوسائٹی میں ایک جو پہلو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ان دونوں واقعات کے اندر ہمیں بھی ملتے تھے خواتین کہیں بھی جائیں اس جو وہاں پر جو موجود چیزیں ہیں اس کا اچھی طرح معائنہ ضرور کریں، دیکھیں ضرور، اور 5-7 منٹ آبزرو ضرور کریں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خفیہ چیز تو موجود نہیں ہے جس سے
ان کے اسے کوئی ویڈیوز بنائی جا رہی ہوں، تو یہ تمام تر چیزیں خواتین کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، سوسائٹی کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، پھر یہ تمام تر جو چیزیں وہ آ کر رکیں گی۔